نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم افضل الصلاۃ و اتم السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین والاکرمین نبی الحرمین امام الثقلین وسیلتنا فی الدارین المدین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین سیدنا و مولانا و مرشدنا نبینا و مولانا محمد نبی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آل طاہرات امہات المومنین وعلى صحابہ المکرمین المسترشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترمی مکرمی قاسم برکات کرم ناشر افکار ضیاء الامت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم، میرے جملہ محترم مکرم مربی و محسن اساتذہ اکرام اور گلستان ضیاء الامت کی مہکتی کلیوں پروردگان آغوش امین الملت، آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں برملا کہنا چاہتا ہوں، لیکن طبیعت میں کچھ عجیب سے احساسات کا ایک ہجوم ہے جس کی کیفیت بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ وہی میکدہ، وہی مادر علمی، وہی شمع علم و عرفاں کی وہی ضیاء پاشیاں، حضور ضیاء الامت کی عنایات و نوازشات کی برستی ہوئی وہی بارشیں، سبھی یادیں تازہ ہو گئیں۔ لگتا ہے میں کدے کے حوض پر رکتی ہوئی مدتوں کی تشنگی تھی، میں نہ تھا۔ ذرا چشمے صبر سے دیکھیں، حضور ضیاء الامت تبسم کناں ہیں اور ناچیز کچھ یوں کہہ رہا ہے کہ تو رسول حق، تو قبول حق، تیرا تذکرہ ہے فلک فلک، تو ہے مصطفیٰ، تو ہے مجتبیٰ، تیرا ناطق خاں ہے ملک ملک، یہ طبق تیرا وہ طبق تیرا، یہ افق ادھر وہ افق ادھر، تیری جلوہ گاہیں ہزار ہیں، کبھی یہاں چمک کبھی وہاں چمک، کبھی غار میں کبھی بدر میں، کبھی فرش پر کبھی عرش پر، کبھی یہ ادا کبھی وہ ادا، کبھی یہ جھلک کبھی وہ جھلک۔ حضرات گرامی، مجھے اس بات کا پہلے سے احساس تھا، یعنی ایسے ماحول میں اگر طبیعت مچل گئی تو یقیناً میں وہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا جو موقع محل کی مناسبت سے مجھے کہنا چاہیے۔ اسی اندیشے کے پیش نظر، ماحول کی سنجیدگی اور وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف ایک نصیحت اور اس کی چند ضمنی مقدمات تحریری شکل میں لایا ہوں، جنہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا میرا خوشگوار فریضہ ہے۔ مختصر الفاظ میں وہ نصیحت یہ ہے کہ دوران تعلیم اور یہاں سے فراغت کے بعد کسی بھی مرحلے میں یہ احساس آپ کے قلب و باطن سے معاف نہ ہونے پائے کہ آپ جس شجر دلربا کی آغوش تربیت میں پل رہے ہیں اور جس چشمہ صافی سے سیراب ہو رہے ہیں، وہ حضور ضیاء الامت کی شخصیت اور آپ کا یہ دارالعلوم ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ یہ روایتی مدارس میں سے نہیں جن کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اور نہ ہی حضور ضیاء الامت کی ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ کسی بیکار توفیق کو ساری زندگی خود نفس بنفیس جاری رکھے اور پھر ایک اپنے جگر پاروں اور حقیقی جانشین کے لیے بطور امانت ورثہ میں چھوڑ جائیں۔ آپ نہ صرف یہ کہ اقبال شناس تھے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس پوری صدی میں آپ جیسا مقام نبوت و رسالت کا رازدار اور معرفت الہیہ کا جرعہ کش اور کوئی نہ ہو۔ حضرات گرامی، آپ کی شخصیت کا یہ پہلو کہ آپ ایک ادیب المرتبت خانقاہ کے مرشد کامل شیخ طریقت ہیں، ایسے شیخ جو تا حیات سالکین سے پڑھ کر اپنے تلامذہ کی تعلیم و تربیت کے حریص رہے اور بعد از وصال شہداء و صالحین کی طرح حیات برزخی میں
میں بھی اپنے تصرفات روحانیہ کا ایک سلسلہ ہے کہ جاری رکھا ہوا ہے، ہماری دستگیری فرما رہے ہیں۔ یوں آپ نے اس دارالعلوم کو اور اس مادر علمی کو تشنگان علم و عرفان کے لیے ایک مصفہ حوض اور تزکیہ و طہارت کے لیے مرکز روحانیت بنایا ہے۔ احباب ذی وقار، علماء کی ذہنیت اور مزاج خانقاہی میں بڑا فرق ہے۔ اب اس امتزاج کو حضور ضیاء الامت کی کرامت نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے جد امجد شیخ و شیوخ غوث العالمین حضور شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کی روایت کو اپنی روحانی قوتوں اور تصرفات باطنیہ سے پھر زندہ کر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کرامت نہیں، بالیقین یہ کرامت اس دور میں اپنے اندر شان مجددیت کی حامل ہے، اور اس لحاظ سے یہ ادارہ اسی نظام خانقاہی کا تسلسل ہے جسے تاریخ اسلام میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ دور تابعین سے لے کر آج تک مردم سازی کے جتنے بھی مظاہر رونما ہوئے وہ سب کے سب اسی خانقاہی کے مرہون منت ہیں۔ تبلیغ اشاعت دین کی جتنی بھی شمع فروزاں ہوئیں ان کی تمام تر رعنائیوں اور زیبائیوں کے منابع و مصادر بھی یہی خانقاہیں ہیں۔ ملت اسلامیہ میں تقوی و طہارت کے جتنے بھی آفتاب و ماہتاب طلوع ہوئے ان سب کی تابانیاں اسی نظام کے دم قدم سے ہیں۔ علماء ربانیین کے جتنے بھی طبقات وجود میں آئے ان سب کی آبیاری اسی چشمہ صافی کی آب زلال سے ہوئی۔ الغرض غازیان ملت کی تمام تر فتوحات پر بھی اسی نظام کا دست حق پرست رہا، جس مقصد کی خاطر ان نسبتوں کا احساس اور اجاگر کرنے کے لیے میں نے حضور ضیاء الامت کی ہمہ جات شخصیت کے فقط ایک پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ اکتساب فیض اور حصول نسبت کا معیار استعداد اور استحقاق پر ہے، اور یہ چیزیں اسی احساس اور اسی مراقبہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ حضور ضیاء الامت بئی ہمہ یعنی شان مجددیت کے حامل، شیخ طریقت، ولی کامل، عالم ربانی، بادہ معرفت کے جرعہ کش، مظہر اوصاف نبوت، معلم اخلاق رسالت ہیں۔ آپ ان جملہ اوصاف کے پابست مفسر قرآن ہیں۔ مفسرین کرام کی جماعت میں سے ان اوصاف کے حامل مفسر قرآن کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ یہ عقدہ ضیاء القرآن کے مطالعے سے حل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ زمن میں شاید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس مباحثے کے حوالے سے جو ابھی واقع ہوا ہے، اس مباحثے کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ اس قسم کے مباحث کسی تعلیمی ادارے کے علمی مشاغل اور ہم نصابی سرگرمیوں کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ مبادہ اس سے کوئی یہ تاثر نہ لے، مبادہ اس سے کوئی یہ تاثر لے کہ ایسے معاملات میں حضور ضیاء الامت کے یہ فکری ورثہ کسی تذبذب کا شکار ہیں۔ ایسے حالات میں کیا اور کون سی روش مناسب ہے؟ ہم خوب جانتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے حضور ضیاء الامت کا سراپا موجود ہے۔ آپ کے مواعظ، آپ کے الفاظ، آپ کی آواز کی کھنک سے ابھی تک ہماری سماعت معروس ہیں، آپ کی محبتوں کے گداز سے ابھی تک ہمارے قلب و جاں بے قرار ہیں، آپ کی فکر ہمارے ذہنوں میں ماب نہیں ہوتی۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ حضرات کرامی، ایک سوال ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کے سامنے رکھ کر دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے اس پر غور و خوض سب کے لیے بصیرت اموز ہوگا۔ حضور ضیاء الامت کے دور ہمایوں میں وطن عزیز کے سیاسی حالات موجودہ حالات سے کچھ مختلف نہیں تھے، پھر بھی آپ نے اپنے لیے جس میدان کو نصب العین کے طور پر منتخب فرمایا وہ افراد ملت کی دینی، اخلاقی، روحانی اور معاشرتی اصلاح کا میدان تھا، سیاسی میدان ہرگز نہیں تھا۔ آپ سیاست سے عملاً دستکش کیوں رہے جبکہ آپ عملی سیاست کے مخالف بھی نہیں تھے، اور مزاج بھی ایسا نہ تھا کہ ملت کے کسی بڑے نقصان کو دیکھ کر بھی گوشہ عافیت کی جستجو فرمائیں۔ باوجود اس کے کہ آپ کے اس طرز عمل کی حقیقی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، یہ ہم سب کے سامنے سوال ہے۔ اس کے اوپر ہم نے غور و خوض کرنا ہے۔ جب غور و خوض کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سامنے کئی باب کھلیں گے، کئی عقدے جو ہے کشا ہوں گے، اور کئی باتیں جو ہے ہمارے ذہن کے اندر میں آئیں گی، اور پھر اس سے جو ہے بڑے بڑے جو ہے دروازے جو ہے واہ ہوں گے، دروازے کھلیں گے، افکار کے دروازے کھلیں گے، تعبیر کے دروازے کھلیں گے،
محنت اور کاوش کے دروازے کھلیں گے اور مقصد تک پہنچنے کے ہمارے اوپر دروازے کھلیں گے۔ آخر میں یہی دعا کہہ کے میں اجازت چاہوں گا، میں قضا تیرا سلامت رہے اور تو ساکی، میں قضا تیرا سلامت رہے اور تو ساکی، تا ابد قبلہ حاجات و مرادات رہے، تا ابد قبلہ حاجات و مرادات رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔